بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلے تو چند فکرے کل کے ویلاگ سے پیوستہ، اور وہ یہ ہے کہ کل ویلاگ میں نے ایک فکرہ کہا تھا جس کو ہمارے دوست ناصر بٹ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا۔ ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو اس قابل سمجھا، اور مجھے اس کے اوپر رسپانس بھی بڑا اچھا آیا، لیکن اس نے مجھے تھوڑا حیران بھی کیا۔ اور فکرہ یہ تھا کہ جی میں اکثر اسحاق ڈار صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے 2017 سے کہ اس نظام میں انصاف سے بھاگنا جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، اور پھر اس کے بعد تو لامتناہی سلسلہ ہے، بے شمار مثالیں ہیں پورے عدالتی نظام کے اندر۔ اور مت بھولیں ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیوز آئیں اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کیا تاثرات ہیں، کیونکہ شرم سے جھک گئے۔ لیکن یہ لفظ کرنا نہیں بھولے، اسے لکھنا کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس جو ارشد ملک صاحب نے دیا فیصلہ، اس کے بارے میں میرٹ پہ فیصلہ، وہ پتہ نہیں کیا میرٹ ہے اور کیا نہیں، عدالتیں ہماری جو ہیں یا وہ جانتی ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس کے اندر سچ اور کیا جھوٹ ہے۔ تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ فکرہ میرا بالکل رٹا ہوا ہے اور میرے عقیدے کے طور پہ میرے ساتھ تھا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بندہ کسی فورم پہ آ کے بات کہے اور حقیقت یہ بتا دے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے ایسے انصاف کے بارے میں، اور اس انصاف کے بارے کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا یا اسے دور بھاگنا جو ہے اس کا کتنا ثواب کا کام ہے۔ پہلی تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک دن پہلے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا افتتاح کر رہے تھے۔ مجھے تکلیف تو خیر کیا ہونی تھی، یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے اندر دوگلا پن اور تضادات کا مجموعہ اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ ہوٹل ہے ذاتی کسی کا، اس کے وہ افتتاح پہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے شان نہیں ہے کہ لوگوں کے پرائیویٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کی پروموشن میں جائے۔ اس کی وجہ انہیں یہ بتائیے کہ اس لیے شاید وہ آئیں کہ وہ شوق خانم کے سلسلے میں فنڈز دیتے رہے ہیں، اور چنانچہ جب وہ آیا تو وزیر اعظم صاحب کو کوئٹ پرو کو ہے۔ جن لوگوں نے بھی شوق خانم صاحب کو فنڈز دیے یا وزیر اعظم صاحب کی ذات پہ پیسہ لگایا، آپ نے دیکھ لیا جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یا باقی لوگوں کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں، تو یہی ہے کہ جی اٹس اے پے بیک ٹائم۔ جب پے بیک ٹائم آیا تو یہ ہف گئے۔ تو اس کے اندر بہرحال جو ہے جس کو فرما رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ انویسٹمنٹس میں ہیں وہ نہیں کرتے، اور کئی تقریریں کی، اس میں شاید یہ بھول گئے تھے کہ زلفی بخاری صاحب اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے اوپر بھی پچھلے دنوں یہی الزام تھا کہ انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر بہت سی زمین لے لی۔ تو اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹس کرتے ہیں لیکن حساب کتاب کے ساتھ، اور کبھی کوئی بیوقوفی کی طرح نہیں کرتے۔ خیر اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ جہاں اس ہوٹل کو پروموٹ کیا تو وہاں پہ مجھے بات ہوئی کہ اس کا نام لیا اس ہوٹل کا اور اس بندے کا، اور بتایا کہ یہ بنا رہا ہے۔ تو 40-50 ٹی وی چینل، وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں، پرائم ٹائم کے اوپر لوگوں کو جو ہے پورے کا پورا جس کو کہنا چاہیے کہ ٹی وی چینل جو ہے ان کو کوریج ملی، جو تشہیر ملی۔ میں بعد میں اپنی کیلکولیٹر سے حساب کر رہا تھا، یہ کوئی 15-20 کروڑ روپے کی تشہیر ہوگی۔ اب مجھے درخواست ہے ممتاز نامی شخص سے، جنہوں نے یہ وزیر اعظم صاحب کو شوق خانہ میں پہلے فنڈز دے کے اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ آ کے ہوٹل کی جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں اور اس کے اندر تقریر کریں، اور پھر اس کے بارے میں وزیر اعظم کی کئی باتوں سے اب بینکس بھی آمادہ ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ ان کو جو وہ پیسے اب کم از کم جو ان کے بچ گئے ہیں وہ شوق خانم کے چندہ میں دے دیں تاکہ غریب لوگوں کے کام آئیں، کیونکہ ہمارا یہ بچت ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے بچت ہوئی ہے، اور ٹی وی نے ان کو پوری کوریج دی ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر میں فون پکڑوں اس کے اوپر نام نمایاں ہے، تو میں اگر ٹی وی پروگرام میں ایز اے پارٹیسپینٹ بیٹھا ہوں تو وہ میرا فون کہتے ہیں جی نام علیحدہ کر لیں، یا ٹیشو کا ڈبہ علیحدہ کر لیں، یا پانی کی بوتل جس کے اوپر کسی برانڈ کا نام لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ٹی وی جو ہے انہی چیزوں کے پیسے لیتا ہے ان برانڈ کی تشہیر کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب نے انہیں تشہیر کر دی، اور یہ وہ ہمیشہ اپنے کہتے ہیں کہ اور مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جی کہ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، یہی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آدمی جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ جرائم بھی کمٹ کرے، جیسا کہ آپ لاہور کے اندر راوی ریور فرنٹ
اور والٹن ایئرپورٹ جو تھا اس کو بزنس ڈسٹرکٹ میں کنورٹ کر کے، اور اس کے میں بعد میں بھی تھوڑا سا ایڈریس کروں گا ان دونوں چیزوں کے کسی اور پیرائے میں، تو وہاں پہ آ کے ان کو کرتے ہیں. اور یہ پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں لوگوں کے، اور ان کی اتنی تشہیر کر رہے ہیں، اتنی تشہیر کر رہے ہیں دونوں پروجیکٹس کی. تو بہرحال انشاءاللہ اس کی وزیر اعظم صاحب کیونکہ پوری زندگی انہوں نے انہی چیزوں کے تھرو اشتہاروں میں آ کے لوگوں چیزوں کو پروموٹ کر کے ہر جگہ پہ کر کے، ان کی کمائی بھی کافی عرصہ اسی طرح کی رہی ہے کہ پروموشن میں وہ سیلیبریٹی تھے، پروموٹ کرتے تھے. تو ان کی کاسٹ پتہ ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ریسٹورینٹ والا جب ریسٹورینٹ افتتاح کراتا ہے تو اس کو کتنا مالی بینیفٹ ہے عمران خان صاحب سے افتتاح کرانے پر، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے. چنانچہ ایک تو بات یہ ہے کہ جی مبارک کو، ایک بندے کو جس نے نتھیا گلی میں ہوٹل کھولا ہے کہ وزیر اعظم اس سے تشہیر کر دی. باقی مجھے ان کی ایک آج کی تقریر ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور آج کی تقریر کے اندر جو ہے مجھے دو چیزیں تکلیف ہیں. یہ تقریر تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہاں موجود تھے، اور شاید کوئی کورٹس بنائی ہیں حکومت نے، اور وہ ان کی گراؤنڈ بریکنگ تھی ان کورٹس کی، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ جو شروع کرایا. یہ کراتے رہتے ہیں، میاں والی کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہیں، گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہیں، ہر جگہ حکومت پروجیکٹ شروع کرا دیتی ہے. اس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہاں موجود ہونا مجھے بڑا کھلتا ہے، کیونکہ عطا من اللہ صاحب جو ہیں، جو ذاتی طور پہ میرے ان سے اچھی شناسائی ہے، اور بہت ہی سلیقے کے آدمی ہیں اور بہت ہی اصول والے آدمی ہیں. لیکن مجھے تکلیف یہ ہے کہ ان کے اصول جو ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ایک وزیر اعظم نے سیاسی تقریریں کرنی ہے، کیونکہ وہ یہ جگہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس میں وہاں ان کی موجودگی جو ہے اس سے کتنے لوگوں کو کے دلوں کو تکلیف پہنچائے گی. لیکن اہم بات یہ تھی جس کے پیرا میں ساری تقریر ہوئی، اس میں کہا جی کہ میں پتہ نہیں سیاست میں میرے آنے کی کیا وجہ تھی، مجھے سیاست کیا دے سکتی تھی، مجھے تو سیاست کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں اس بات کو پہلے تو کانٹیسٹ کرتا ہوں. میں اس کو اس لیے اس بات کو ہمیشہ کیا ہے اور آج بھی اس کو کانٹیسٹ کروں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں نا کہ NRO دے دیا، اسی آج کی تقریر میں فرما رہے تھے کہ مشرف کے کو بڑی انہوں نے کہا جی میں انہیں اس لیے اس کے خلاف ہو گیا کہ NRO دے دیا. ان کی تقریریں حرف بحرف، جس کو کہنا کہ ہر زبان خاص و عام ضد عام ہے، ہر زبان خاص، ہر زبان عام، یہ بالکل عام ہو چکی ہے. اور اس میں ایک جو ان کے کوٹیبل کوٹس ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ مشرف صاحب نے کیس اس لیے بنائے کہ ان کو اقتدار میں آ کے سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے. یہ بات ان کی ابھی بھی نشر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یا اتنا امیچور تھا جو آج کہہ رہے ہیں میں نے پالیٹکس پڑھی ہوئی ہے اور میں نے معیشت پڑھی ہوئی ہے. آپ نے خاک پڑھی ہوئی، آپ کیوں اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتے ہو یا خود فریبی کا شکار ہو؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو تاریخ کے آپ طالب علم ہو اور سیاست کے طالب علم ہو، آپ کی اس کے بارے میں سوائے مذہقہ خیز نالج کی اور کچھ نہیں ہے. اب سطحی نالج نہیں ہوتی، وہ اٹھا کے کہیں سے سنا کہیں سے سنا، کسی نے کان میں ڈال دیا، وہ پورے اپنے آپ کو تاریخ انسانی. اور آج بھی پتہ نہیں غزوہ بدر کو جنگ بدر فرما رہے تھے، وہ چونکہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے اور انگریزوں کی پڑھی ہوئی ہے یا جو تھوڑی بہت پڑھی ہے اور پھر ولایت میں رہے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں. تو فرما رہے ہیں جی میرے سیاست میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس ملک کے اندر انصاف کا نظام لانا چاہتا تھا، قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی آئین قانون کی حکمرانی کہیں گے نا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ نہیں آج احساس ہوا کہ جو جسٹس ججز موومنٹ تھی وہ آئین کی پامالی ہوئی تھی. جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی پرویز مشرف نے تو آئین کو توڑا تھا، اسی کے اوپر ان کو موت کی سزا ہو چکی ہے. ذکر کر دیتے اور بتا دیتے کہ آئین آج حفاظت ہو رہی ہے نہیں. ضمناً کل آرمی چیف صاحب نے تقریر کی جو وہ بھی بڑی قابل غور ہے. انہوں نے دو باتیں کی، میں کہتا ہوں اس کو بھی میں انکارپوریٹ کرتا جاؤں. ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جی پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی، بالکل صحیح فرمایا، لیکن صدق کے دل سے ہمارے آرمی چیف صاحب یہ بتائیں کہ آیا واقعی آئین کے احترام ادارے اسی طرح کر رہے ہیں؟ پچھلے 7 دہائیوں سے، پچھلے 10 سالوں سے، پچھلے 5 سالوں سے آئین پورے کا پورا اس کی 280 جو شقیں ہیں وہ پڑھ لیں، اور خصوصاً جہاں پہ
رول آف دا آرم فورسز ہے وہ پڑھ لیں، حلف پڑھ لیں، اور پھر عمل کو اور گفتگو کی مطابقت دیکھ لیں۔ دوسرا انہوں نے فرمایا جی کہ ہائیبرڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، اور یہ وار جو ہے یہ مس انفارمیشن کی ہے، اور اس کے اوپر پھر آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی خوشی میں کہ سنا یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ نہیں ہے، جو پاکستان میڈیا اتھارٹی بل جو آ رہا ہے، جو انہوں نے بغل میں دبایا وہ چھپا کے رکھو، کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ڈسکس ہو رہا ہے اور لانا چاہتے ہیں درمیان میں۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں قاضی فائز عیسیٰ اور یہ پی ڈی ایم بل اور یہ سارا جو ہے یہ دو عناصر ملیں گے تو ان کی تباہی بربادی جو ہے مستحکم مسلم ہو جائے گی۔ خیر، تو انہوں نے کہا جی 5th جنریشن۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف مودی کا یار اور 2014 میں سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور جو سوشل میڈیا کا استعمال ہوا، جھوٹی خبریں بنی نواز شریف صاحب کے خلاف جھوٹی، تو یہ انڈیا نے 5th جنریشن بات چلائی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف، جو ایون فیور اپارٹمنٹ کیسز جو سچا یا جھوٹا اس میں جائے بغیر 1.8 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جو تحریک انصاف والے جو تھے انہوں نے عوام کو گمراہ کیا کہ 3000 ارب 300 ارب جو منہ میں آتا تھا وہ بھانکتے جاتے تھے۔ اس بات کو میں چونکہ آگے چلاؤں گا، میں اس میں وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے، میں اس سے پہلے ایک مثال میں یہ دے دوں۔ یہ کتاب ہے فرام MTV ٹو مکہ، اس کو لکھا ہے کرسچین بیکر نے، اور کرسچین بیکر عمران صاحب کی دوست تھی اور وہ پاکستان میں ایز لیٹ ایز الیکشن کے پہلے بھی آئیں، اور تحریک انصاف والوں نے ان کی تقریر، انہوں نے عمران خان کی جو توصیف و تکریم کی ہے اور ان کے لیکچر جو تقریریں ہیں، یہ خاتون آج کل سکہ بند قسم کی مسلمان مبلغ بن چکی ہیں۔ یہ پہلے MTV کے اوپر اینکر تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور تحریک انصاف والوں نے ان کے بارے میں ان کی کئی باتیں عمران صاحب کی تعریف توصیف میں بتایا نا، 3-4 سال پہلے بھی یہ آ چکی ہیں، اس سے پہلے بھی پاکستان سال 2 سال بعد ان کے چکر لگتے رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت اچھے کلمات کہے۔ اس کا ایک صفحہ نمبر 103 ہے۔ 103 صفحے میں مجھے خیر کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے اندر یہ بتایا کہ 1992 کے اندر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ورلڈ کپ جیت کے یہ انگلینڈ گئے تھے فوراً، اور یہ کوئی اس کے 2-3 مہینے بعد کم و بیش جون جولائی کے اندر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے لنڈن میں ہوئی، اور ایک پارٹی کے اندر ہوئی، دوستی ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو بتایا کہ اب میرا اگلا کام یہ ہے کہ شوکت خانم، یہ اس صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے 103 کے اوپر، شوکت خانم کا پروجیکٹ مکمل کرنا، یہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ مکمل کرنا، اور اس کے بعد سیاست میں آنا۔ اور جو وجوہات بتائی تھیں انہوں نے سیاست میں آنے کی، وہ بھی بڑی دلچسپ تھیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے وجوہات یہ بتائی تھیں کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، سسٹم، یہ جو انگریزوں کی باتیں ہیں جو امریکہ کے اندر ہیں، جو ان کے وہاں پہ چونکہ تقریروں میں اکثر یہی باتیں ہوتی ہیں، تو عمران خان وہاں سنتے ہوں کہ کہتے ہیں نا میں ویسٹ میں رہا ہوں، پروٹیکشن آف دا انوائرمنٹ، یہ ساری مغربی باتیں ہیں، بری باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ ویسٹ کی باتیں ہیں۔ لیکن عمران خان اس وجہ سے سیاست میں آنا چاہتے تھے، اور ہسپتال کا پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد۔ اب یہ تو بات ہو گئی ہے، جب 1995 کے اندر 94 میں ہسپتال مکمل ہو گیا، پھر عمران خان صاحب کی شادی کا پورا سال تھا 1995، اور جون 1995 میں ان کی شادی ہو گئی۔ تو اس کے اینڈ میں جا کے اچانک عمران خان نے کہا کہ میں نے پالیٹکس میں آنا ہے اور میں نے پارٹی بنانی۔ اس سے تھوڑی سی پہلے عمران خان نے اخباروں میں لکھنا بھی شروع کر دیا، خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس میں لکھ کے، اور اس کے اندر پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو مجھے پہلے انہوں نے مجھے تاثر یہی دیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں سیاست میں کبھی نہیں آؤں گا، یا نہیں، بہت ساری باتیں کرتے تھے، ڈسکشن کی اور چلی جائے گی۔ تو جب یہ آنے لگے تو میں نے پوچھا کہ کیا یکدم ہوا؟ اسے ایک بات لیک آؤٹ ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ حمید گل صاحب، جو جنرل حمید گل صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، وہ عبدالستاری، عمران خان، حکیم سعید، اور جتنے لوگ ہیں نامی گرامی جو سیاست میں ایکٹیو نہیں تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک تیسری پارٹی بنانا چاہتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ چلتے رہو۔ یہ بعد میں عبدالستاری صاحب کے بہت سارے بیانات تھے کہ اس طرح عمران خان صاحب اور یہ سارے آئے تھے، حمید گل صاحب میرے پاس، اور میں پہلے راضی ہو گیا، پھر مجھے برگلاتے رہے۔ بہرحال عمران خان صاحب انفیکٹ وہ زینہ استعمال کر رہے تھے جانچنے کے لیے
پھر انہیں پتہ چلا کہ کسی نے بتایا ہوگا کہ نہیں آپ اپنی پارٹی ڈائریکٹ بنائیں. اب بہت مقبول ہے, واقعی بہت مقبول تھے, اس میں دو رائے نہیں تھی. سوشلی پاکستان میں اس سے مقبول آدمی آج تک ہم نے نہیں پیدا کیا سوشلی. تو انہوں نے آگے 95 کے اینڈ میں دسمبر میں مجھے بتایا کہ جی میرا خیال میں سیاست میں آنا پڑے گا. میں کیوں؟ کہتے ہیں میں ایجوکیشن میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن حکومت روڑے اٹکاتی ہے, بے نظیر کی حکومت ہے اور میرے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب میں سیاست میں آ کے ان کا مقابلہ کروں گا تاکہ میرے راستے میں روڑے نہ اٹکائی جائے. کوئی انصاف کا ذکر نہیں ہے. پھر وہ 3 مہینے لگے جس کے اندر گھر کے اندر میٹنگز ہوتی رہتی تھیں, وہ ایوالو ہوا. پھر اس میں اس وقت بہت سارے لوگ تھے, محمد علی درانی صاحب بھی شروع میں ساتھ شامل تھے جو پاسبان کے تھے اور بعد میں ملت پارٹی جوائن کی اور مشرف صاحب کیبنٹ کے ممبر بھی رہے. یہ سارے اینی شاہد ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو دوست ہیں جانتے ہیں. واحد حسین سید صاحب تھے مشاہد صاحب کے بھائی. تو یہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں بے حق ہوتی رہیں. میں اس لیے ایکٹیو ہو گیا تھا, یہ نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کی سیاست نے مجھے کو انسپائر کرنا تھا. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سیاست کے بارے میں اس کے پیچ و خم جانتا تھا. مجھے 2 باتوں کا خطرہ تھا. ایک بات تو یہ تھی کہ یہ مجھے پتا تھا یہ کوڑا کاغذ ہے, اس کو ABC نہیں پتا سیاست کی. تو مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں پہ یہ کوئی بلنڈر کر کے اپنے آپ کو جو اللہ نے اسے مقبولیت دی ہے اپنے آپ اپنے ستیہ ناس نہ کروا لے, اور ہو سکتا ہے میں کو کنٹریبیوٹ کر سکوں. دوسرا یہ تھا کہ مجھے پاکستان کے دشمنوں کے اوپر تھا کہ جب اس کو دیکھیں گے کہ یہ بالکل ذہنی طور پہ بانجھ ہے, سیاست سے نابلد ہے, تو وہ اس کو استعمال نہ کر لیں. یہ 2 چیزیں تھیں پاکستان کی محبت میں اور پھر عمران خان کی محبت میں. میں اس کے ساتھ ایکٹیو ہو گیا تھا 2 چیزوں سے. مجھے کسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی ہے ان کی سیاست نے انسپائر نہیں کیا. مجھے سیاست نے انسپائر کیا, نظریاتی سیاست کیا, اور میں اسٹوڈنٹ لائف میں نظریاتی سیاست کرتا رہا ہوں, اور جس کو کہنا چاہیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کرتا رہا ہوں. جب میں اسلامی طلبہ کے ساتھ تھا کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ جی سیاست جو ہوتا ہے ایک آئیڈیلزم کا نام ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف پریگمیٹزم کے لیے, اور عمران خان صاحب کا مجھے جو تھوڑا سا ڈر تھا کہ وہ جو پاپولیرٹی جو کرکٹ میدان میں چھوڑی ہے, جو تھوڑا بہت فنڈ ریزنگ میں شوق خانے میں پھر وہ دوبارہ اجاگر ہوئی ہے, یہ اس کو مس کر رہے ہیں, یہ اس وجہ سے سیاست کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں. تو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ بے نظیر ان کے راستے میں ان کے پروجیکٹس رکاوٹ بنا رہی ہے. پھر جب ایوالو ہوا, جھنڈا بنا, پھر اس میں یہ بھی پتہ چلا جی کہ پاکستان کے اندر انصاف جو کرپشن اس کے خلاف کیمپین چلانی چاہیے. پھر انہوں نے نعرہ دیا, اور چونکہ دونوں پارٹیوں کو ڈسکریڈٹ کرنا تھا. حالانکہ میں کہہ چکا ہوں پاکستان کو برباد کرنے کا نعرہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. یہ آج چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا, عطا من اللہ صاحب کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایک لا کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا. کیوں عمران خان صاحب یا قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو آئین کے اوپر لکنت کیوں آ جاتی ہے؟ آئین کیا, آئین جو توڑنا ہے اور قانون توڑنا ایک برابر ہے. آئین توڑنے کی سزا جس آئین کے تحت قانون بنے ہیں اور جس کے اندر مختلف سزائیں دی گئی قانون توڑنے کی, کسی کی سزا جو ہے 7 دن کی اور کسی کی 7 سال کی ہے, اور کسی کی عمر قید اور کسی کی پھانسی ہے. اس آئین کے اندر یہ ہے کہ اس آئین کو جو توڑے گا, جس کا باجوہ صاحب بھی کل فرما رہے تھے, اس کی سزا جو ہے موت ہے. اور یہ عدالتیں مشرف صاحب کو اس کی سزا دے چکی ہیں, مثال بنا چکی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک عدالت نے دیا تو ایک عدالت سزا دی, وقار سیٹھ صاحب جسٹس صاحب نے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بس جلدی اٹھا لیا اور کرونا ہو گیا بیچارے, ان کو بہرحال ٹارگٹ کر لیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھا, ان کو بھی, اور انہوں نے اس دباؤ کے اندر ہی اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے. اور جنہوں نے سزا دی وہ ان کے بارے میں دیکھا کہ ان کو پلاٹس مل رہے ہیں, ملنے چاہیے, کہ جھکنے والوں نے رفتیں پائیں. اللہ تعالیٰ جن باتوں کے میں بڑی برکت رکھی ہے جھکنے میں, رفتیں ملتی ہیں, پلاٹس ملتے ہیں جھکنے والوں نے. جو لوگ جو ہے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سخت راستہ ہے. تو وہاں پہ آئین کے اوپر عمران خان صاحب آپ کی زبان لڑکھڑا کے ہو جاتی ہے. آپ تو آئین کی بائی پروڈکٹ ہو, جیسا تیسا RTS سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے بنانا ریپبلک کی آپ بات کرتے تو بتاتے نہیں ہوگا, اور یہ بنانا ریپبلک کیا ہوا, آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں. سیاسی عدم استحکام آیا تو بنانا ریپبلکس بنی تھی. اب دیکھیں انہیں تفصیل میں لیٹن امریکن کنٹریز میں جن کے اوپر یہ بنانا ریپبلک ٹرم مشہور ہوئی, کبھی تفصیل میں پڑھیں کو کون کیوں بنی تھی اور بنانا کیوں کہتے تھے. اس کے بعد مطلب کہ ایپل ریپبلک کیوں نہیں کہتے تھے, ان کو امرود ریپبلک کیوں نہیں کہتے تھے, بنانا ریپبلک کیوں کہا گیا.
یہ ساری باتیں آپ تاریخ کے طالب علم ہیں نا، اور آپ نے تو ولایت میں بڑا ٹائم گزارا ہے. تو چنانچہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ سیاست میں کیوں آیا ہوں، ابھی میں نے 2 باتیں بتائی ہیں. باقی میں آپ کو انشاءاللہ غالب بتاتا رہوں گا کہ آپ سیاست میں کیوں آئے ہیں، اور یہ باتیں آپ کے اپنی منہ سے کی ہوئی ہیں. میری بات تو شاید جو ہے رائے گاہ چلی جاتی، لیکن یہ سند ہے. کرسچن بیکر نے بتایا ہے کہ 92 میں آپ نے بتایا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا. 92 میں آپ نے بتایا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اور یہ تخیل جو ہے آج آپ کو، اصل میں آپ کو ڈائمنشیا ہے، اور یہ جو بھولنے کی بیماری ہے یہ بہت فائدے کی بیماری ہے. لیکن اس میں کبھی یہ نہ بھول کے کوئی بڑا اعلان نہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ پھر آپ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے کوئی نئی مصیبت نیا عذاب لے لیں. وما علینا الا البلاغ.